مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا کے سوالات کوشش کیا کریں الگ سے پوچھا کریں. اور کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، اور عمرو عیار ورگا دا منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے. چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا دا قد ہے، وہ پائف چوڑا ماردا ہے. سوشل میڈیا تے جو جاندا باندر نچن ڈیا، ہن بندہ کرے کی؟ جڑے بندے نے انہاں تسی سن دے کوئی نہیں، انہوں میں کراں کی؟ ایتھے جو مرزے پلمبر، جو انی پی آؤندی، کتی چٹی آؤندی، نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے سارے لگے بیٹھے جے. اور کدی کسی کم دے بندے نو بھی سن لیا کرو. چوڑ جاندا جے اے او بندہ جڑا مندراں تے جاندا ہے تے مزاراں تے جان نو شرک کہندا. اے دی اوقات جے. آ جا یہ مہاراج ہے، موجودہ مہاراج. مہاراج، مہاراج کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ سر میں مہاراج نہیں، میں گوسائیں. گوسائیں کیا ہوتا ہے؟ گوسائیں ہمارا لقب ہے یہاں کا. اچھا، جو کالی مندر کی یاد نشین ہوں گے. کالی مندر کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ نا. ہم تو نارمل مندر کا سنتے تھے، کالی تو پہلی دفعہ سنا ہم نے. سر کالی مندر ایسے نا، یہ کالی ماتا کا مندر ہے. بس اے دے واسطے میں اینا ہی لفظ آکھاں گا، پرلے درجے دی چبل جے. انہیں جناب علی آکھے جی دیوبندیوں بھابیوں میں فرق یہ ہے کہ بریلوی تیجا ساتواں دسواں کرتے ہیں اور دیوبندی نہیں کرتے ہیں. میں کہ میرا پوت اے گال نہیں، اے تیرے جڑے بزرگاں لکھے ہی نا، اے حفظ الایمان دے اندر، اے صراط مستقیم دے اندر جیلے اسی کڈ کے سارے نو وکھایا نا بھی تواڈے پیواں آ لکھیا ہے تے تیریاں چیکاں پھر اسمان تے جانیاں تے پھر تو کہنا ہے مولوی فرقہ واریت کرتا ہے. فرقہ واریت نہیں، تیرے پیو دے کرتوت پیا دسنا. میرے پیو دا نام احمد رضائی. اس واسطے اے جڑے فیس بک کی مولوی نے اپنے آپ نو لگام پاؤ. یقین کرو تسی ساڈی ایک سٹ نہیں سہنی، میں تانوں دسدا پیا. اور اے تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی ممتاز قادری دے پیر پائی اپنی اوقاتاں چ رہو. اے جڑے ذات دیاں کوٹ کرلیاں تو چھتیریاں نو جپے، اے کسے ہور نو چل کے چورن ویچی، تیرا ساڈے ہوندیاں کو نہیں وکن لگا. اے انہاں دی اے اوقات جڑی میں دسی ہے. تنازع ہو رہا ہے، تنازع نبی پاک دی شان دا ہے. سمجھ آئی نا؟ تے اے گل تیجے چل رہے. تینوں کنے آکھیا توں اپنے پیو دا تیجا نہ کر، ساڈے پرو ککر تے ٹنگ. اسی تینوں آکھیا ٹرانسفارمر تے رکھ پیو نو، اسی تینوں روکیا. تنازع ہے نہیں ہے، تنازع ہے حضور نو انج من جویں رب نے منوایا ہے. رولا ہے تیرے پیو میں جو لکھیا جے میں دساں تھوڑیاں چیکاں نکلن. اس واسطے بک بک اپنی باندھ رکھ، چنگا رہے گا. اے اس مولوی واسطے پیغام ہے. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. تے اے دے واسطے نہیں ہے تے ایداں دیاں پرچیاں لکھ کے تے ایویں تسی مطلب ہے کہ ایک بندے سنن والے نے. تو شکل تے ویکھو نا جویں حکت تے چلم رکھی ہوندی ہے. اے شکل کو بندے دے پتراں والی. میں مذاق نہیں جے کر تانوں ہاسے ہوندے تے وکری گل ہے. انہاں دی کوئی اوقات ہے. اے چھوٹا بچہ ویکھدے پئے ہو، اے دی جُتی سارے گستاخاں تو آلا جے. اے بچے دی او دی وجہ اے دے کہ او گستاخ نے اور اے میرے حضور دے دیوانیاں دا دیوانہ ہے. انہوں سمجھ آ گئی جے؟ اے ہے ہاں. اس واسطے سنیو تانوں پتہ ہونا چاہیے تسی کی شے ہو. مہاراج جی مہاراج. اصطلاحات بھی ہمیں نہیں پتہ بھائی. جی مہاراج ہے یہاں. آ جائیں ذرا مہاراج سے. آ جا یہ مہاراج ہے، موجودہ مہاراج. مہاراج، مہاراج کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ سر میں مہاراج نہیں، میں گوسائیں. گوسائیں کیا ہوتا ہے؟ گوسائیں ہمارا لقب ہے یہاں کا. اچھا، جو کالی مندر کی یاد نشین ہوں گے. کالی مندر کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ نا. ہم تو نارمل مندر کا سنتے تھے، کالی تو پہلی دفعہ سنا ہم نے. سر کالی مندر ایسے نا، یہ کالی ماتا کا مندر ہے. مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو یہ غلط نظریہ ہے. دعاؤں کے لیے مساجد ہیں. مزار پہ تو انسان عبرت کے لیے جائے، قبرستان، مزار بھی نہیں بلکہ قبرستان پر انسان عبرت کے لیے جائے. تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدعت کہلائے گا. یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں بلکہ اس بدعت کی تائید کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی. پھر جیسے دوسرے مسلمانوں کا حکم ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے، تو یہ بھی. تو مزاروں پہ جو جا کے بدعتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل مزاروں پہ جانا، کیونکہ وہاں بدعت کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں ٹھیک نہیں ہے جانا. تو بدعت کی تائید یا بدعت کا گناہ ہوگا.
لیکن مشرک نہیں ہو جاتے. اور اگر وہاں جا کے مزار والے سے مانگ رہے ہیں تو پھر تو مشرک بھی ہو جاتے ہیں. تو باقی ان کو کیا کیا جائے, ان کو توحید سمجھائی جائے, ان کو بتایا جائے کہ دیکھو صحابہ تو مزاروں پہ جا کے نہیں مانگتے تھے, ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی ہیں. تو انسان ہوں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی, نہیں ہوں گے تو چھوڑ دیں پھر ان کو اپنے حال پہ. یہ چیزیں حکومت کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرے, جتنے بھی مزار ہیں حکومت ان کو گرا کے ان کی قبریں سنت کے مطابق بنائے, گورنمنٹ کا کام ہے یہ. لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے, اس نے اینک بھی لگائی ہے, داڑھی بھی رکھی ہے, پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے, اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا, ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ, اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے. وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے, وہ دلیلیں جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے, زیادہ لوگ. ہم کثرت کے قائل نہیں, ہم حق کے قائل ہیں. ہم بات چھوڑ دو, بات دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے, کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے, وہ بھول گیا تھا, اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا, اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی, تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ, تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا, جرت کر, جرت ہماری جرت دیکھ. ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے, ہماری جرت دیکھو, ہم ان کے غلاموں میں, قدموں میں, نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں, غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری, کر جرت, کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو, اتنی زیادتی, اتنا ظلم نہ کرو, یہ ظلم ہے. امام جو ٹی وی پر آتا ہے ان کے بارے میں وضاحت کریں. کافر, نیچری, مرتد, لانتی, سور دا بچہ ہے, شیطان دا پتر ہے, جڑا انہوں عالم سمجھ سی خود ابلیس ہے. ان کا ایک کفر تمہیں سنا دینا, ایک کفر دلیل دیتا ہوں. اس بکواس کی تھی, سائنسدان کہتے ہیں زمین گول ہے, اس ثابت کرنے دی کوشش کی تھی قرآن چوں. آیت پڑھی تھی والارض بعد ذالک دحاہا. ترجمہ اس دا اے جڑا صحیح ترجمہ ہے قرآن دا پوری دنیا دیا تفسیراں وہ ہے, اور زمین کو اللہ تعالی نے آسمان کے بعد پھیلایا. اس لانتی دے پتر کی ترجمہ کیتا ہے, اس دہا دا معنی کیتا ہے شتر مرغ کا انڈا. شتر مرغ کا انڈا تے کیا آخیا تو, اور زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی طرح بنایا. سائنس دی بکواس نو ثابت کرن دی خاطر اللہ تعالی دے قرآن نو چا بگاڑیا ہے تھے. پوری فارسی, اردو, جس زبان دے اگر کسی نے دہا دا ترجمہ شتر مرغ دا انڈا کیتا ہو, میری دھوڑ وڈ کے پترا دے سکتے